فزیکل لا جو ہے اس کا نتیجہ اس دنیا میں نکل رہا ہے، لیکن مارل لا جو ہے وہ لا جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہر کسی میں موجود ہے، جو کسی نے بتائے نہیں ہے۔ یہ جو انسان کے اندر اچھائی برائی کا تصور ہے، یہ بدیہیات سے فطرت سے کہتی ہے، ہر انسان کے اندر برابر طور پر موجود ہے، کسی دوسرے انسان کو سمجھایا نہیں گیا۔ ہر انسان از خود جانتا ہے یہ کام اچھا یہ برا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلتا اس دنیا میں نظر نہیں آتا۔ فزیکل لا کا رزلٹ نکل رہا ہے، لیکن مارل لا کا، اخلاقی قوانین کا اس دنیا میں کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مثال طور پر ایک آدمی ہے جو کہ پاؤڈر کا کام کرتا ہے، اس کے اس کام کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ عیاشی میں، کوئی 2 نمبر کام کرتا ہے، کوئی یعنی کہ جتنے بھی مطلب حرام کام ہے کوئی اس میں کوئی کام آدمی کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا فٹ جا رہا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو کہ ان تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، اس کا بس اوقات 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا۔ آخر یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے؟ اگر گندم بوئی جائے تو گندم نکلنی چاہیے، جو بویا جائے تو جو نکلنا چاہیے، یہ نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ تو یہ عقل اور فطرت کے ارتباط ہے، یعنی کہ جب عقل دیکھتی ہے کوئی شے بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ نہیں ہے، تو پھر نفس لوامہ کا نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا ایک ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے جو نفس لوامہ کے تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کیا جائے، جہاں پر مارل لا جو ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، وہ اللہ جو کہ عادل ہے، العدل ہے، وہ اس کے مطابق فیصلے ہوں اور نیکوکاروں کو ان کا اجر ملے اور بروں کو ان کی سزا ملے۔ تو یہ اس طرح ہے انسان عقلی طور پر ایمان بالآخرہ تک پہنچتا ہے۔ اب کیسے پہنچتا ہے؟ یہ آیت ہے نا سورۃ آل عمران کی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، تخلیق کائنات میں، نظم کائنات میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں تک انسان پہنچا، تخلیق کائنات اور نظم کائنات پر غور کرنے کے بعد انسان اس مقام تک پہنچ گیا کوئی خدا ہے۔ اس کے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بعد لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر تفکر کرتے رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی کہ انہوں نے تفکر کیا زمین و آسمان کی تخلیق پر اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اے اللہ تو نے کوئی شے باطل عبث پیدا نہیں کی، بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ پیدا نہیں کی۔ جب کوئی شے بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ نہیں ہے تو پھر یہ نفس لوامہ کیا بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ ہے؟ پھر اگلے سٹیپ پر وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے تفکر کیا، اور جب وہاں پہنچے تو ایمان بالآخرت پر بھی وہ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد ایمان بالآخرت جو ہے، جیسا کہ ہم نے توحید کو سمجھا تھا شرک سے، یعنی کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، تو ایمان بالآخرت کو بھی ہم سمجھیں گے ایمان بالآخرت کی انکار کی صورتوں سے۔ اب جو انکار کی صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ ایک تو ہے انکار، اب انکار کی پھر آگے 2 صورتیں، ایک واضح انکار، آدمی مانتا ہی نہیں آخرت ہے، اور ایک ہے گمان کسی کیفیت، لا ادریت جسے کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، تو اصل میں یہ بھی انکار ہی ہے، یعنی کہ یہ بھی انکار، یعنی وہ مان نہیں رہا آخرت کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کو مانتے ہیں
جو آخرت کو مانتے ہیں وہ بھی انکار کی کچھ صورتوں میں ہوتے ہیں. وہ ہے انکار مع الاقرار، مان بھی رہے ہیں لیکن ساتھ میں انکار بھی کر رہے ہیں. تو یہ صورتیں جنہیں کہ ہم ابھی سمجھیں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ واضح انکار. واضح انکار کرنے والے آج بھی ہیں، اس وقت بھی موجود تھے. قرآن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئذا متنا و کننا تو ترابن ذالک رجل بعید. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ ذالک رجل بعید، یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ یہ صورت ہے گمان کی صورت ہے. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے گمان ایک محض خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں ہے. یہ گمان کسی کیفیت ہے، ایک واضح انکار ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، بس گمان کیفیت ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے کہ کوئی آیا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ایسی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، یعنی وہ یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ آخرت ہے نہیں، وہ اس بات کو رکھتے ہیں، گمان میں رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن نہیں ہے. عمل ان کا بھی نہیں ہے والا ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ وہ شخص جس نے آخرت کا انکار کیا، وہ واضح انکار کیا، وہ اس نے گمان کے تحت انکار کیا یا انکار مع الاقرار کیا، اس نے گناہ کا لائسنس لے لیا. اب اسے کوئی شے گناہ سے روک نہیں سکتی. جس آدمی کا ایمان بالآخرت ختم ہو گیا، اب اسے جو ہے نا یعنی کہ پولیس کا کوئی خوف ہو یا ایسی چیزوں کو معاشرے کا خوف دباؤ ہو، اس دباؤ کے تحت تو وہ گناہ سے روک سکتا ہے، ورنہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ یعنی کہ جیسے وہ آیا نا سورۃ بقرہ کے اندر میرے خیال میں آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں کی مطلب کہ کھیتیوں کو اجاڑے گا، عزتوں کو بوال کرے گا. یعنی کہ اگر اسے یعنی اس پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو اسے وہ چیک اینڈ بیلنس روکے گا، ورنہ اسے کوئی چیز روکنے والی پھر نہیں ہے. جس نے آخرت کا انکار کر دیا، وہ واضح انکار کیا، وہ انکار مع الاقرار کیا یا گمان کی کیفیت میں چلا گیا، اب اسے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی چیز گناہ سے نہیں روک سکتی. اب اس کے بعد جو ہے نا انکار مع الاقرار. انکار مع الاقرار کیا ہے کہ ایک آدمی مانتا ہے کہ آخرت ہوگی، ہم مانتے آخرت ہوگی، لیکن ساتھ میں کوئی ایسا نظریہ جوڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان بالآخرت غیر مؤثر ہو جاتا ہے. یعنی ایمان بالآخرت ہمارے سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اثر انداز تو ایمان بالآخرت نے ہونا تھا تاکہ ہمارا سیرت و کردار بہتر بنے. تو جب ہم نے مانا ہے، ساتھ میں کوئی نظریہ ایسا باطل نظریہ جوڑ لیا جس کی وجہ سے ایمان بالآخرت ہمارے سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو رہا، تو یہ بھی انکار کی صورت ہے. یہ انکار مع الاقرار، مان بھی رہے ہیں ساتھ میں انکار بھی کر رہے ہیں. اور انکار کا کیا ذریعہ ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، واضح کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی. ایک کہتا ہے ہوگی لیکن میرے چھڑانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں تو بس چھوٹ جاؤں گا، میں تو بس جو ہے وہ نکل جاؤں گا. اچھا، یعنی کہ اب اس پہ عمل پر بھی آخرت کا ایمان بالآخرت اثر انداز نہیں ہو رہا. جو یہ کہتا ہے میرے چھڑانے والے ہیں، تو یہ بھی جو یعنی کہ اسلام یعنی اس کا بھی ہے وہ گناہ کا کھلی سے چھوٹ ہوگی نا. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں، وہ تو مانتا ہی نہیں نا. اور جو مانتا ہے اور ساتھ میں کوئی نظریات جوڑے ہوئے ہیں کہ ہے لیکن میرے چھڑانے والے ہیں، یا میں اللہ کی رحمت چھوٹ جاؤں گا،
یا میں مسلمان اس لیے چھوٹ جاؤں گا؟ تو یہ تمام نظریات جو ہیں یہ انکار مال اقرار ہیں. یہ آدمی آخرت کو مان تو رہا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان بالآخرت سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو رہا. اس میں جو سب سے پہلا غلط نظریہ ہے وہ ہے شفاعت کا صبر. شفاعت کے سر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، بس موٹی سی بات یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کی شفاعت کی اجازت ہوگی اسی کی شفاعت کی جا سکے گی. اب شفاعت کا اختیار کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا پوری کر چکے ہوں گے انہیں جہنم سے نکالا تو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی مطلب کہ اپنے اللہ والے یا انبیاء کرام کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. نکالنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. کسی شفاعت کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ فلاں شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے، یا کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سواری نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. اس پر ہماری تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے، ضرورت ہے اس پر بات کرنے کی. اس میں ہم نے حدیث دیکھی تفسیر کے ساتھ، جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں سر مسجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں سے انہیں بھی نکالو جا کر جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. پھر آپ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سر مسجود ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکالو. لفظ جہنم سے نکالنے کیا، جہنم سے نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ فرمائیں گے کہ مجھے ان کے بارے میں اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی قسم میں انہیں بھی نکالوں گا. یہ نہیں کہا بھی نکالو جا کر، جیسے رائی کے دانے والے کے بارے میں کہا کہ انہیں نکالو، ان کے بارے فرمایا میں انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے.